فقام ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے بھی تین چیزیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے پیار سے، بڑی محبت کی نظر سے دیکھا تو پوچھا کہ ابو بکر کون سی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، مجھے سب سے پہلی چیز جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، نظر میری ہو اور چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہو، میں ہر وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ اب اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ مسجد نبوی کے اندر اور صحابہ بھی دیکھا کرتے تھے، ابو بکر صدیق بھی دیکھا کرتے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا تو جانے لگے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر کیسے آنا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، بھوک نے ستایا ہوا تھا، پیاس نے ستایا ہوا تھا، آپ کے چہرے کو دیکھا تو بھوک بھی ختم ہو گئی، پیاس بھی ختم ہو گئی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ میں اللہ کے رسول کو اکیلے دیکھوں۔ اللہ نے یہ بھی کرم کیا۔ ہجرت والی رات کے اندر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، 3 میل کی بلند پہاڑی کے اوپر لے گئے، وہاں پر غار کو صاف کیا، خود اندر گئے، سب سوراخوں کو بند کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اندر بلایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ اپنا چہرہ مبارک، اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ دیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر مبارک ابو بکر صدیق کی گود میں رکھ دیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک ایسے تھا جیسے رحل میں اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہوتا ہے۔ بار بار ابو بکر صدیق اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ سر کہ جس کی قسم اللہ کا قرآن کھاتا ہے۔ والضحیٰ، اے میرے محبوب تیرے چہرے کی قسم ہے۔ واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب تیری پیاری پیاری زلفوں کی مجھے قسم ہے۔ وہ سر کہ جس کے بارے میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، میں مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا، کبھی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتا، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، مجھے قسم ہے اس اللہ کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ مجھے جو ہے زمین کا چاند آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آیا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی بھلا کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پر چھائیاں ہیں، میرے مدنی کریم کا چہرہ صاف ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بار بار دیکھ رہے ہیں، اور سانپ نے جب ڈنسا تو ابو بکر صدیق نے کوئی حرکت نہیں کی، آنکھوں میں آنسوں کے قطرے نکلے، اور جو قطرے اللہ کے ہاں قیمتی ہوتے ہیں اللہ اس کے لیے زمین کا انتخاب بھی قیمتی بنا دے۔ تو 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے آنسوں کا قطرہ، اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قطرہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنسوں کا جو قطرہ تھا اس کے لیے اللہ نے زمین نبوت کے چہرے کا انتخاب کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے کے لیے اللہ نے قرآن کا انتخاب کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن 3 راتیں مسلسل جو ہے وہ دیکھتے رہے۔ کبھی کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجدان میں آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اے ابو بکر، ہجرت والی رات کی نیکیاں مجھے دے دو، میری ساری زندگی کی نیکیاں، ریاستیں سب کچھ لے لو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے عمر، تو اپنی نیکیوں کی بات کر رہا ہے، ساری کائنات کی نیکیاں مجھے دے دو، پھر بھی میں ایک لمحہ دینے کے لیے بھی تمہیں تیار نہیں ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی پسند تھی، اللہ کے رسول نظر میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو، ہر وقت میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ دوسری چیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول دوسری جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے، وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، مال میرا ہو اور خرچ کرنے والے آپ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا 45,000 درہم اللہ کے نبی پر قربان کر دیے۔ جب ہجرت کی 5,000 درہم وہ بھی قربان کر دیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد کے لیے، غزوے کے لیے جب چندہ مانگا تو اس میں عجیب قسم کے جو ہے واقعات نمودار ہوئے۔ ایک عورت نے بچہ پیش کر دیا، ایک عورت نے اپنے بال کٹوا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی، کسی غازی کے گھوڑے کے لیے یہ کام آ جائیں گے۔ اور ایک صحابی ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ساری رات آوازیں لگاتا رہا
کہ مجھ سے کوئی کام کرا لو، مجھے اجرت دے دو۔ اللہ کے نبی نے آج جو ہے وہ چندہ مانگا ہے غزوے کے لیے، جہاد کے لیے۔ ایک یہودی کی دیوار گری ہوئی تھی، اس نے کہا کہ تم اس دیوار کو ٹھیک کر دے، میں 2 سیر تجھے جو ہے وہ کھجور دوں گا۔ اس صحابی نے اس دیوار کو ٹھیک کیا، اس نے 2 سیر کھجور کے دیے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اس صحابی نے پیش کر دیے۔ تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آ گئے، فرمایا اللہ کے رسول یہ کھجور ہیں تھوڑی سی، لیکن اس میں اللہ نے برکت بڑی رکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی دیواروں کے اوپر جھاڑو پھیر رہے تھے کہ کوئی سوئی جو ہے وہ باقی نہ رہ جائے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، اے عمر کتنی لائے ہو اور کتنی پیچھے چھوڑ کر آئے ہو؟ عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آدھا لایا ہوں، آدھا پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابوبکر صدیق سے پوچھا، ابوبکر کتنی لائے ہو، کتنی پیچھے چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول سب کچھ لایا ہوں اور پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا۔ اور تیسری چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے، وَأَن يَكُونَ بِنْتِي فِي بَيْتِكَ، بیٹی میری ہو اور خادمہ آپ کی ہو، مجھے آپ کا سسر کہا جائے، یہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ کہ جس نے تمہیں جنا، دوسرا وہ کہ جس نے تمہیں پڑھایا، استاد، وہ بھی تمہارا باپ ہے، اور تیسرا فرمایا کہ وہ کہ جس نے تم کو بیٹی دیا وہ بھی تمہارا باپ ہے، اور تینوں کی عزت اور احترام کرنا یہ ضروری ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بیٹی میری ہو اور خادمہ آپ کی ہو، مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک شخص کو دنیا کے اندر 3 چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں، ایک مال، ایک اولاد اور ایک جو ہے وہ جان۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مال بھی، جان بھی، اولاد بھی، سب کچھ اللہ کے نبی پر قربان کر دیا۔